یہ ہے کہ ہم بلہ بچانے نکلے ہیں، اور میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اگست 2002 میں کچھ میری بھی اس میں کاوشیں شامل تھیں، جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے. اور اس سے پہلے جو 97 کے الیکشن تھے اس میں چراغ تھا ہمارا الیکشن سمبل. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمیں بلہ کا سمبل ملا، اور اس بلے کی سمبل کے اوپر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ کی. لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہے پاکستان تحریک انصاف کے سمبل کے حوالے سے. اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آرڈر سنایا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آخری موقع دیا تھا کہ اگر آپ نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو یہ جو بلہ ہے قانون کے تحت یہ آپ سے لیا جا سکتا ہے، جو بہت نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کا جو پولیٹیکل شناخت ہے آنے والے الیکشن میں وہ خطرے میں پڑتا ہے. اس لیے ہم امید کر رہے تھے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم یہ جو نئی قیادت ہے، یہ جو اب نئے لوگ پارٹی میں اچانک نمودار ہو گئے ہیں وکلا کی صورت میں، جو جیل سے باہر آ کے بے نامی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور متضاد بیانات دے رہے ہوتے ہیں اور متضاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے پوری کوشش کی اس حد تک کہ میں نے کل اور اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ خود یہ جو فراڈ ہوا ہے، یہ جو الیکٹرل فراڈ ہوا ہے، یہ جو ایک ڈھونگ رچایا گیا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے، جس کی تفصیل میں آتا ہوں، اس کو آپ خود کالعدم قرار دے دیں اور ایک سنجیدگی دکھائیں کہ آپ شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو یہ موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا فیصلہ کریں، نہ کہ باہر سے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر چیئرپرسن ہو یا کوئی نامزدگی ہو پچھلا چیئرمین جو ہے نئے چیئرمین کو. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی آئین لکھا تھا. میں تھا، حامد خان تھے، معراج محمد خان تھے، فوزیہ قصوری تھی، سعید اللہ خان نیازی تھے، ڈاکٹر عارف علوی تھے. ہم نے جو آئین بنایا اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ چیئرمین جو ہے 3 سال کی 2 ٹرمز کرے گا، اس کے بعد وہ نااہل ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے پارٹی کی قیادت نہیں سنبھال سکتا. اس کا مقصد تھا کہ ہم نے جمہوریت لانی تھی پارٹی میں، ہم نے پارٹی کو ادارہ بنانا تھا، ہم نے پارٹی کو لیڈرشپ کی ایک کریڈر بنانا تھا کہ جہاں میرٹ پہ لیڈرشپ اوپر آئے. یہ جمہوریت کا بنیادی تقاضا ہے. جیسا کہ آپ نے برطانیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈین نژاد جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا، اپنی پارٹی سے الیکشن کے ذریعے میرٹ پہ اوپر آیا. ایک پاکستانی نژاد جو ہے وہ لندن کا میئر بنا 2 ٹرمز کے لیے، وہ پھر اپنی پارٹی سے میرٹ سے اٹھا. تو یہ بنیادی ایک ضرورت تھی جس کے لیے ہم اور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں، مجھ پہ بڑے اب سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ میرا پیغام، ہم سب کا پیغام اب پاکستان میں پھیل رہا ہے. تو کوئی طرح طرح کے بڑے الزام لگے. پہلے کہتے تھے کہ یہ پاناما کی وجہ سے فورن فنڈنگ کی ہے، پھر کوئی کہتا تھا ایزی لوڈ، یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے، وہ تمام کے تمام خود ڈاؤن لوڈ ہو گئے اور چلے گئے. اور اب نئے قسم کے الزامات ہیں. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دسمبر 2012 کو جو پاکستان تحریک انصاف کا پہلا الیکشن اسلام آباد کا ہوا تھا، اس میں جو خامیاں تھیں میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ نشاندہی کی تھی. تو اگر میں کسی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا تو اس وقت میں نہ کرتا. یہ میری ایک سٹرگل ہے کہ یہ جماعت ہمیں بہت عزیز ہے، یہ نشان جو ہے انتخابی ہمیں بڑا عزیز ہے. اب جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آخری موقع ملے گا اور وہ موقع بھی انہوں نے گنوا دیا، تو یہ نظر آ رہا تھا دیوار پہ لکھا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن سمبل ہے وہ اب سنگین خطرات کا سوال ہے. کیونکہ جس بھونڈے انداز میں یہ الیکشن کرائے گئے، میں اور یہ ہمارے وفد کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم 1 دسمبر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں گئے اور ہم نے وہاں جو مرکزی دفتر کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے تین چیزیں مانگی. ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے، ہم نے کہا ہمیں الیکشن کے قواعد و ضوابط دیے جائیں،
ہم نے کہا کہ ہمیں جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، کینڈیڈیٹ جو ووٹر لسٹ ہے وہ دی جائے۔ آپ یقین کیجئے انہوں نے بڑی سچائی سے کہا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے دیں، اور یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں، یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں۔ تو آج ہم نے جو درخواست دی ہے، جو میں نے درخواست دی ہے، اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیے ہیں، وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے، اور کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ ہر جماعت کے ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے الیکشن میں حصہ لے۔ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ آج آپ نے شاید سنا ہو کہ صبح ایک درخواست بھی ڈال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ میری درخواست جو آنے والی ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ممبر نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بوکھلاہٹ کا کیا عالم ہے کہ ابھی میری درخواست آئی نہیں ہے اور ابھی سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے۔ میں اپنی درخواست کے ساتھ میں نے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو مئی 8 2017 کا ہے، یہ فیصلہ میں نے ساتھ لگایا جس میں 5 ممبر الیکشن کمیشن سردار رضا کی قیادت میں انہوں نے کہا وی دیئر فار ان دا لائٹ آف دا لیٹر ڈیٹڈ اتنا ہیو نو چوائس بٹ ٹو ہولڈ دا پٹیشنر ایز اسٹل دا ممبر آف دا پارٹی اینڈ ایز لوکل اسٹینڈ آؤٹ۔ یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا، یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا ہے، 2018 کا 18/7/2000۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں میری ممبرشپ کی دوبارہ تصدیق کی گئی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس آنریبل جسٹس اطہر من اللہ کی قیادت میں ایک ڈویژن بینچ نے اس فیصلے کی توثیق کی، اور وہ ایک جو سنگل بینچ نے لکھا ان مائی ہمبل ویو ریسپونڈنٹ نمبر 2 یعنی اکبر ایس بابر holds his status as member of PTI as per dated یہ یعنی تمام عدالتی فیصلے، میں پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا شاید واحد ممبر ہوں، فاؤنڈنگ ممبر، جس کے حق میں 3 جوڈیشل فورم سے یہ تحریری فیصلے آئے کہ یہ ممبر ہے، اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے ان پی ٹی آئی کے جو نمائندے بنتے ہیں خود ساختہ، انہوں نے کھلم کھلا پھر جھوٹ بولا۔ تو یہی جھوٹ ان کا انٹرا پارٹی میں نظر آیا جب آپ نے دیکھا کہ پشاور میں چند درجن لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگائے گئے۔ ہم نے نکاح میں تو سنا تھا کہ قبول ہے، آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا۔ تو ہم نے جو درخواست جو میں نے دی ہے اس میں ہم نے تمام ثبوت رکھے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو فراڈولنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں، ان کو کالعدم قرار دیں، اور ان کو کالعدم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دیں کہ فی الفور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، لیکن نیوٹرل مانیٹرز کے نیچے۔ یعنی الیکشن کمیشن کو یہ ہم نے ایک نیا بریکنگ گراؤنڈ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک لمبی تاریخ ہے ریگڈ الیکشنز کرانے کی، جو کہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، جس طرح جسٹس وجی نے 2013 کے الیکشنز کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ ان کو حکم دیں کہ فوراً فریش الیکشنز کرائیں، انڈیپینڈنٹ مانیٹرز کو تعینات کریں تاکہ وہ اس الیکشن پروسیس کو دیکھیں کہ کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے کہ نہیں۔ اور تیسری بات، جو ہی پاکستان تحریک انصاف شفاف الیکشن کراتی ہے تب ان کو یہ بلے کا نشان جب تک ابینس میں رکھے، جب تک یہ بلے کا نشان ہو اس وقت ان کو دیں جب یہ شفاف الیکشن کراتے ہیں۔ اور اس میں آخر میں سب سے اہم بات، ہم نے اپنی درخواست میں نے اپنی درخواست میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ وقت آ گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے، جو ایک ناٹک ہوتا ہے، یہ نہ صرف پی ٹی آئی میں بلکہ باقی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، میں نے لکھ کے دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ تمام جماعتوں کو اس سے گزاریں۔ میں نے لکھا ہے اٹ از ٹائم
that the charade of holding rigged and manipulated intra-party elections must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge from within political parties. This is the only way forward for democracy to deliver and meet the challenges confronting society. تو یہ بنیادی نکات ہے جو ہم نے استدعا کی ہے. یاد رکھیے کہ ہم چونکہ پی ٹی آئی پہ ہمارا تعلق ہے اور ہمارا لوکل اسٹینڈرڈ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی بنی تھی ایک رول ماڈل بننے کے لیے, تو اس لیے ہمارا فوکس پی ٹی آئی پہ زیادہ ہے. لیکن اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن سے 12 فنڈنگ کے حوالے سے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی اسی طرح اسکروٹنی کرے جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہوئی, اور یہ جلدی ہونا چاہیے, یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں ادارہ بنے, لیڈرشپ سامنے لا سکے اور وہ لیڈرشپ پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکے. کیونکہ میں ختم کروں, کیونکہ یاد رکھیے پاکستان میں آپ 10 الیکشن کرا لیں, یہ ابھی جو ہونے جا رہے ہیں نا, اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں گے, میں بھی ادھر ہوں, اللہ نے زندگی دی, آپ بھی ادھر ہیں, آپ 10 الیکشن کرا لیں, جب تک آپ سیاسی جماعتوں کو میرٹ نہیں لے کے آئیں گے, اس کو ادارہ نہیں بنائیں گے, اس پہ ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آئیں گے, اس کو ڈیموکریٹک نہیں کریں گے, جب تک آپ کے پاس کمپیٹنٹ لیڈرشپ نہیں آئے گی. کمپیٹنٹ لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں موجود ہے, اس کے دروازے بند ہیں. کیوں بند ہیں؟ سیاسی جماعتیں چند اشخاص اور چند خاندانوں کے قبضے میں ہیں, وہ میرٹ پہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آنے نہیں دیتے لیڈرشپ رول میں. جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایسے شخص کو چیئرمین نامزد کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں مورثی سیاست نہیں کی, تو یہ بادشاہت تو کی, بادشاہت اور کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے جس کے مرضی جو عہدہ دے دے. ان شخص کا میرٹ کیا ہے پی ٹی آئی میں, مجھے اس کا کوئی جواب دے دے. یہ اسی صورت میں اصلاح ہو سکتی ہے کہ آپ ورکر پہ اعتماد کریں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ محض سڑک پہ نکل کے اور ڈنڈے کھانے کے لیے, جیلیں کاٹنے کے لیے, اور ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اقتدار کے لیے وہ دشواری ہے. آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی انتخاب کریں؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, آپ اپنے گھر میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے پارٹی کے ممبرز کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ یہ وہ تضاد کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی جماعتیں صرف اقتدار کی ایک پارٹیوں کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. یہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جب تک یہ بنیادی تبدیلیاں نہ ہوں. بہت شکریہ. بابر صاحب, آپ کی درخواست میں بنیادی تضاد ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کان کھلا نہیں ہے؟ میں نے کب کہا کہ ان کو حق تو ہے نا بنیادی طور پر. دیکھیے جو اوریجنل آئین تھا نا, جو اوریجنل آئین تھا جو ہم نے ڈرافٹ کیا تھا, اس میں چیئرمین کے تو بے نظیر مرحوم بھٹو صاحبہ جو تھی, اس سے پہلے ان کو لائف ٹائم چیئرپرسن کیا. اس طرح شدید مخالفت کی تھی. یہ کیسی سیاسی جماعت ہے, یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک سیاسی جماعت کا جو ہیڈ ہے وہ لائف ٹائم چیئرپرسن بن گئے؟ تو ہم تو اس کی بہت خلاف. وہ کیسے لائف ٹائم چیئرپرسن بننے کے لیے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا نا, ہم نے اوریجنل آئین میں ان کو 2 ٹرمز دی تھی, تو اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو جیل سے باہر نکالے انٹرا پارٹی. میں تو کہہ رہا ہوں ورکر کو موقع دیں. جو ممبرز ہیں, الیکشن ہوتے کس طرح ہے؟ آپ کاغذات نامزدگی دیتے, اس کے بعد اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے, کچھ لوگ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ کوالیفائی کر جاتے ہیں, پھر جو الیکٹرل کالج ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے. اس بنیادی عمل سے پی ٹی آئی کے ورکر گزرے ہی نہیں. ایک ڈھونگ رچایا گیا 2 درجن لوگوں کو اکٹھا کر کے, قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور بلا وہ اس کے سب کو ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ بتائیے گا, فنڈنگ کے لیے کافی عرصہ چلتا رہا اور آپ جیتے اس میں, انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے آپ کو کتنی امید ہے الیکشن کمیشن سے؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے رابطہ مہم کا بھی اعلان کیا کہ رابطہ مہم جو ہے کارکن, اب جو خان صاحب کی مقصود کا گراف ہے وہ کافی اونچا چلا گیا, کیا ووٹر پی ٹی آئی کا آپ کو سپورٹ کرے گا؟ دیکھیے یہ بڑا اچھا سوال ہے. جو انہوں نے کہا کہ جی شہرت یا پاپولیرٹی کی آپ بات کر رہی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ ایک سیاسی رہنما کوئی بھی ہو, اگر وہ پاپولر بھی ہے تو سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی پاپولیرٹی سے ہمیں کیا ملا, آپ کو کیا ملا, پاکستانی قوم کو کیا ملا؟ کیا پاکستان کی قوم کو روزگار ملا؟ کیا پاکستانی قوم کو بے روزگاری کم ہوئی؟ کیا غربت کم ہوئی؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا امن و امان بہتر ہوا؟ کیا عدالتیں بہتر فنکشن؟ ایک شخص اگر اپنی پاپولیرٹی کے لیے اپنی پاپولیرٹی سے بڑھاتا ہے, وہ سیاسی لیڈر تو ہوتا ہی. اس واسطے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کچھ کرے. ونسٹن چرچل نے 2nd ورلڈ وار انگریزوں کو جتائی,
مشکل ترین وقت تھا برطانیہ کا، جب جرمنی اس کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا، نازی جرمنی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے مقابلہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ عظیم 2 کے بعد جو الیکشن ہوئے، مسٹر چیٹرٹن وہ الیکشن ہار گیا۔ تو آپ اس سے قطع نظر کہ کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، آپ نے جینوئن ڈیموکریٹک پروسیس لے کے آنا ہے۔ آپ اگر جینوئن ڈیموکریٹک، مثلا 1965 میں پریزیڈنٹ ایوب کے نیچے بیسک ڈیموکریٹ سسٹم تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح مشرقی پاکستان میں ٹریول کری تھی ٹرین میں، لاکھوں لوگ آتے تھے اسٹیشن میں ان کو ویلکم کرنے۔ اگر ان کا سسٹم اس وقت الاؤ کرتا کہ محترمہ فاطمہ جناح وہی سسٹم میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتی ہیں، شاید دیش کا سانحہ نہ ہوتا۔ ایک جینوئن ڈیموکریٹک پروسیس تھا۔ تو ہم تو ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے ہیں، ہم شخصیات سے بالا تر ہو کے سوچتے ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کے ممبرز کا فنڈامنٹل رائٹ ہے انڈر دا لا کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کریں۔ آپ ان کو ڈینائی کیا گیا۔ ہم اس کے لیے الیکشن کمیشن میں آئے۔ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے جو درخواست ڈالی ہے، میں نے اس میں ہم نے اس کیس کا ریفرنس دیا ہے جو آلریڈی چل رہا ہے، اسی ریفرنس سے ہم نے یہ ایک کمپلینٹ فائل کی ہے۔ الیکشن کمیشن اس کو کیسے دیکھتا ہے یہ ظاہر ہے ان کا اپنا اختیار ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نہیں چاہتے کہ ملے کا نشان ہو جائے، تو آپ جو اس میں درخواست دے رہے ہیں تو انٹرا پارٹی انتخابات متنازع ہو جائیں گے اور ملے کا نشان جانے کے جو امکانات ہیں وہی بڑھ جائیں گے۔ دیکھیے، جو الیکشن جو انٹرا پارٹی ہوئے ہیں یہ نہ صرف متنازع ہے بلکہ ٹوٹل فراڈ ہے۔ اب اگر ہم خاموش رہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ ایک میگا کرائم کے اکمپلس بن جاتے ہیں۔ ہم اس میں اس جرم کو جو شریک جرم نہیں ہو سکتے۔ ہم نے یہ پہلے دن سے فیصلہ کیا تھا کہ میں فارن فنڈنگ کیس 2011 میں میرے اختلافات ہوتے، میرے ایک بات سچ ثابت ہوئی۔ اور اسلام آباد صاحب ملاحظہ کر رہے ہیں اکبر ایس بابر، لاہور سے نون لیگ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ ممبران بھی ہیں، الیکشن کمیشن کو فوری نوٹس لینا چاہیے اور جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ان کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔